شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی مکمل اور کبھی نامکمل ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت واضح کریں۔ اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، اور تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ جانے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوش نما نباتات اگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ قبروں والوں کو ضرور اٹھائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، تکبر کے ساتھ گردن موڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم انہیں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر انہیں بھلائی ملے تو مطمئن رہتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتے ہیں، یہی کھلا نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا کارساز اور برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، وہ آسمان تک ایک رسی لٹکا کر پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو ختم کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور عیسائی اور مجوس اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ پس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹوں کی چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب بھی وہ غم کی وجہ سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے، انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور مسجد حرام سے بھی، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، خواہ وہاں رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو وہاں ظلم کے ساتھ کج روی کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں گے، آقا وہ اپنے فائدے کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، پس خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنی میل کچل دور کریں، اپنی نظر پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے گئے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو، اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر
पड़ा फिर इसे परिंदे उचक ले जाएं अहुआ इसे किसी दूर जगह फेंक दे। यही बात है, और जो अल्लाह की निशानियों की तज़ीम करे तो ये दिलों के तक़ू में से है। इन जानवरों में एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, फिर उनकी कुर्बानी का मकाम इसी कदीम घर के पास है। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीक़ा मुकर्रर किया ताकि वो उन चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने उन्हें अता किए हैं। बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, लिहाजा इसी के फरमाबरदार बन जाओ और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी दे दो। वो लोग कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जो मुसीबत उन पर आती है इस पर सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, इनमें तुम्हारे लिए भलाई है। बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब वो पहलू के बिल गिर जाएं तो उनमें से खाओ और कनात करने वाले और मांगने वाले दोनों को खिलाओ। इसी तरह हमने उन्हें तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकू इस तक पहुंचता है। इसी तरह इसने उन्हें तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस हिदायत पर जो इसने तुम्हें दी है, और नेकोकारों को खुशखबरी दे दो। बेशक अल्लाह ईमान वालों की तरफ से दिफा करता है। यकीनन अल्लाह किसी खियानत करने वाले नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें जवाब में जंग की इजाज़त दी गई क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है, और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो नाहक अपने घरों से निकाल दिए गए सिर्फ इस जुर्म में कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए ना रोकता तो खानकाहें, गिरजे, इबादत खाने और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब ढा दी जाती। और अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा जो इसके दीन की मदद करे। बेशक अल्लाह बड़ा ताकतवर सब पर गालिब है। ये वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दें तो नमाज कायम करें, ज़िक्र अदा करें, नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और तमाम उमूर का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये आपको झुटलाते हैं तो उनसे पहले कौम नूह, आद और सुमविद भी झुटला चुके हैं, और कौम इब्राहीम और कौम लूत भी, और मदीन वाले भी और मूसा भी झुटलाए गए थे। फिर मैंने काफरों को कुछ मोहलत दी, फिर उन्हें पकड़ लिया। सो मेरी गिरफ्त कैसी थी। बस कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया जबकि वो जुल्म करने वाली थी, और अब वो अपनी छतों समेत वीरान पड़ी हैं। और कितने ही कुनवे बेकार पड़े हैं, और कितने ही बुलंद महल्लात खाली हो चुके हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि उनके दिल ऐसे हो जाते जिनसे वो समझते, आकान ऐसे जिनसे वो सुनते। हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। और ये अब से अजाब जल्द लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और यकीनन आपके रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 साल के बराबर है। और कितनी ही बस्तियां थीं जिन्हें मैंने मोहलत दी जबकि वो जालिम थीं, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया और सबको मेरी ही तरफ लूट कर आना है। कह दीजिए, ए लोगो, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ खुला खबरदार करने वाला हूं। बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है, और जो लोग हमारी आयत को नीचा दुखाने की कोशिश करते हैं वही जहन्नम वाले हैं। और हमने अब से पहले कोई रसूल नबी नहीं भेजा मगर ये कि जब इसने कोई आरजू की तो शैतान ने इसकी आरजू में वसवसा डालने की कोशिश की। फिर अल्लाह शैतान के डाले हुए असरात को मिटा देता है और अपनी आयत को मजबूत कर देता है, और अल्लाह खूब जाने वाला, हिकमत वाला है। आका शैतान जो कुछ डालता है इसे इन लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं, और बेशक जालिम लोग दौर की मुखालफत में पड़े हुए हैं। और ताका इल्म वाले जान लें कि ये आपके रब की तरफ से हक है, फिर वो इस पर ईमान लाएं और उनके दिल इसके सामने झक जाएं। और यकीनन अल्लाह ईमान वालों को सीधे रास्ते की हिदायत देता है। और काफिर उसके बारे में शक ही में रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत अचानक उन पर आ जाए या उन पर एक बेबरकत दिन का अजाब आ पहुंचे। इस दिन बादशाही सिर्फ अल्लाह की होगी, वो उनके दरमियान फैसला करेगा। बस जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो नेमतों वाली जन्नतों में होंगे, और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयत को झुटलाया उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। और जो लोग अल्लाह की राह में हिजरत कर गए फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह उन्हें ज़रूर बेहतरीन रिस्क अता करेगा, और यकीनन अल्लाह ही सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। वो उन्हें ऐसी जगह दाखिल करेगा जिससे वो राज़ी हो जाएंगे, और बेशक अल्लाह खूब जाने वाला, बुरबार है। ये बात तयशदा है। और जो शख्स इतनी ही सज़ा दे जितनी इस पर ज़्यादती की गई थी, फिर इस पर दोबारा जुल्म किया जाए तो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और उसके सिवा जिन्हें वो पुकारते हैं वो बातिल हैं, और बेशक अल्लाह ही बुलंद मर्तबा बड़ा है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है तो ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है? बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान, बाखबर है।
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہ گر پڑے؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں، پس وہ اس معاملے میں اب سے جھگڑا نہ کریں، اور اب اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، یقیناً اب سیدھی ہدایت پر ہے۔ اور اگر وہ اب سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں درج ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں پر ناگواری محسوس کرتے ہو، قریب ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب مل کر اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ مانگنے والا بھی کمزور، اور جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور، سب پر غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان آ رکھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو، ذکر ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔